خوش آمدید۔ آج کے اس تاریخی جائزے میں ہم جزیرہ نما عرب کی تاریخ کے ایک بے حد دلچسپ اور اہم واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ کسی بھی بڑے واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا تو اور بھی اہم ہے کہ اسلام سے پہلے کا عرب آخر کیسا تھا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جو ہم سب کے لیے جاننا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 15 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی، مشہور اور خوفناک عرب جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ یہ سوال واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ عموماً اس عمر کے نوجوان اتنے بڑے تاریخی ہنگاموں کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بالکل سچی اور حیران کن تاریخی حقیقت ہے جس پر آج ہم مکمل تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مشہور جنگ کی، یعنی جنگ فجار۔ اس جنگ کی گہرائی میں جانے سے پہلے ذرا اس ایک نمبر پر غور کیجیے، 15۔ جی ہاں، جب یہ عظیم اور پرتشدد جنگ چھڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 سال تھی۔ ذرا تصور کیجیے، ایک 15 سالہ نوجوان اس ہنگامہ خیل، افراتفری سے بھرپور اور خطرناک ماحول کے بالکل بیچوں بیچ موجود تھا۔ یہ عمر تو عام طور پر دنیا کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے، اور جنگ کا یہ میدان حقیقتاً ایک بہت بڑا عملی مدرسہ ثابت ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے فریقین کون تھے۔ یہ جنگ آخر کن کے درمیان لڑی گئی؟ ہم جانتے ہیں کہ قدیم عرب کا قبائلی نظام انتہائی پیچیدہ اور شدت پسند تھا۔ اس جنگ کے فریقین کو سمجھے بغیر اس وقت کی مقامی سیاست کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ ایک طرف قریش اور ان کے حلیف بنو کنانہ کھڑے تھے، اور ان کے بالکل مد مقابل قبیلہ کیس اعلان کی زبردست طاقتور فوج تھے۔ قریش اور بنو کنانہ کی قیادت حربہ بن امیہ کر رہے تھے، اور انہیں یہ عہدہ کوئی اتفاقاً نہیں مل گیا تھا، بلکہ ان کی زیادہ عمر، وسیع تجربے اور قریش میں ان کی بے پناہ عزت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت کے ایک بہت بڑے اور قابل احترام سردار تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میدان جنگ کا نقشہ کیسے بدلا۔ شروعات میں یہ جنگ بالکل یک طرفہ نہیں تھی۔ صبح کے وقت پلہ کیس اعلان کے حق میں بھاری رہا، جس کی وجہ سے قریش اور بنو کنانہ کو زبردست دباؤ اور شکست کے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن دوپہر کے بعد حالات نے بالکل ڈرامائی انداز میں پلٹا کھایا۔ کنانہ اور قریش کا پلہ اچانک بھاری ہو گیا، اور جنگ میں ان کی پوزیشن حیرت انگیز طور پر مضبوط ہو گئی۔ لیکن ٹھہریے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام جنگ فجار کیوں پڑا؟ اور یہ نام اس جنگ کی پوری کہانی بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتا ہے۔ اس نام کے پیچھے ایک بہت گہرا اخلاقی پس منظر ہے۔ یہ محض دو قبیلوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ قدیم اصولوں کی پامالی تھی۔ فجار کا مطلب ہی یہ ہے حرمت والے مہینوں اور حرم کی حرمت کو توڑنا یا ان کی خلاف ورزی کرنا۔ اہل عرب اس تاریک دور میں بھی ان مہینوں کو انتہائی مقدس مانتے تھے، جن میں جنگ و جدل سختی سے منع تھی۔ چونکہ اس جنگ میں ان مقدس اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، اس لیے اسے جنگ فجار یعنی گناہ یا حد سے گزر جانے والی جنگ کہا گیا۔ اس سارے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں اپنے سب سے اہم حصے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں کیا کردار تھا؟ میدان جنگ کی اس خون ریزی اور افراتفری کے دوران جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں تشریف ضرور لے گئے تھے، کیونکہ اس وقت قبائلی وفاداری کا یہی تقاضا تھا، لیکن آپ نے براہ راست کسی بھی حملے یا قتل و غارت میں بالکل حصہ نہیں لیا۔ ایک ایسی جنگ جو ناجائز اور گناہ پر مبنی تھی، اس میں ان کا عمل صرف اور صرف دفاعی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچاؤں کی طرف آنے والے یا گرے ہوئے تیر پکڑاتے تھے، اور بس، انہوں نے کسی پر تلوار یا تیر ہرگز نہیں چلایا۔ ہے نا یہ کمال کی بات؟ تو پھر اس پوری تاریخ اور واقعے سے ہم کیا اہم اسباق حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ بظاہر چھوٹا سا تجربہ دراصل بہت گہرے اثرات رکھتا تھا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے عرب معاشرے کے پیچیدہ اور ظالمانہ حقائق کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ دوسرا، اتنی کرپٹ اور گناہ سے بھری جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو کر بھی آپ نے ہمیشہ ظلم اور فساد سے خود کو پاک رکھا۔ اور تیسرا،
جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ یہ کہ قدرت دراصل ان کٹھن تجربات کے ذریعے اس عظیم شخصیت کو آنے والے وقت کی ایک بے مثال، صابر اور دانا قیادت کے لیے خاموشی سے تیار کر رہی تھی۔ اور آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ ابتدائی زندگی کے یہ ہنگامہ خیز اور مشکل حالات کس طرح آنے والے کل کے مضبوط اور پرسکون رہنماؤں کو تراشتے ہیں۔ یقیناً اس جائزے سے تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا اور بصیرت افروز زاویہ ملا ہوگا۔ اگر یہ معلومات اور تاریخ کا یہ سفر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور تاریخ کو اسی طرح واضح انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جلد ہی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔